بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ معاشر الانبیاء ہم میراث نہیں چھوڑتے ہیں تو زکریا کس طرح کہیں گے مجھے ایک بیٹا دو میرا وارث بننے کے لیے؟ تو عقل بھی تسلیم نہیں کریں گے اس بات کو۔ جی نبوت کی میراث ہے، دعوت، توحید، اخلاص، نبوت، رسالت، یہ کم خزانہ لگ رہا آپ کو، یہ ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے مل گیا بہت وافر مقدار میں مل گیا تو نصیبی ہے اس کے لیے، یہ اصل میراث۔ یہاں کچھ کم فہمی کیا کہیں گے، سمجھ نہیں پاتے، قرآن مجید کے آیات کو اپنے مرضی سے ڈنڈا مار دیتے ہیں، حقیقت نہیں سمجھ پاتے ہیں، کہتے نہیں انبیاء بھی دنیا داری مال دولت میں وارث بن سکتا ہے۔ کیوں؟ دلیل دے دیا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد سے وراثت حاصل کیا۔ داؤد کون ہے؟ ان کے والد ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد کا بیٹا ہے۔ جب کہا وارث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا وارث بن گیا اور داؤد بادشاہ تھا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے ہاں جو بادشاہت ہے، مملکت ہے، وہ تو ان کی باپ سے وراثت میں حاصل کیا۔ وقتل داؤد جالوت فقتل داؤد وآتاه الله الملك والحکمہ۔ ٹھیک ہے، وہ جالوت کو مارنے اللہ نے ان کو مملکت بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کیا، بولا وہی میراث میں حاصل کیا۔ یہ دلیل پیش کر رہا آیات قرآن۔ دیکھو کس قدر ناسمجھ لوگ ہیں۔ تھوڑا سوچا یہ فتویٰ جاری کرنے سے پہلے؟ سلیمان علیہ السلام ہوا پر حکم چلایا، جنات پر، درندوں پر، پرندوں پر، کیڑا مکوڑے پر۔ کون سی چیز ہے جس پر حکومت نہیں کیا انہوں نے؟ کیا داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اسی طرح ہے؟ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، وہ عام مملکت ہے جس طرح سارے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو کچھ اور نظر آ رہا۔ پھر داؤد سے کس طرح میراث میں ملا؟ داؤد کے پاس تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، پھر کہاں سے ملا؟ وہ تو اللہ سے مانگ کے ملا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو۔ فسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حيث أصاب۔ میں نے سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، میں نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی حکم سے چلتی ہے۔ تو یہ مملکت اللہ نے دیا، داؤد سے میراث میں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، قرآن آیات کو لے کے دلیل پیش کرتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں اس دن جو کہا تھا سارے علماء متفق ہے کہ مردے سنتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا دیوبندی اور اہل حدیث متفق نہیں ہے۔ میں نے جا کر معلوم کیا اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ مردے سننے والے ہیں قبر میں۔ اگر نہیں سنتے ہیں، اگر یہ لوگ کہیں گے نہیں سنتے، میں جب کہا سارے علماء متفق ہے، میرا مقصد آج کے دور کی ملاؤں کی نہیں، ہم ان کو علماء ہم نہیں کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ملے ہیں، مولوی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جب کہا سارے علماء متفق ہے، میرا مقصد ہے ائمہ اربعہ، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، سفیان الثوری سے، ان علماء جنہوں نے تحقیق کیا قرآن حدیث پر، لکھا، وہ سب متفق ہے کہ مردہ سننے والے ہیں۔
دلائل موجود ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہر کسی نے اگر کچھ کہہ دیا, ایک آیات کو ظاہراً دلیل پیش کیا, اس کے اندر ڈبکی نہیں ماری, اس کو نہیں پتہ یہ آیات کا مقصد کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. تو یہاں مقصد ہے. پھر کہا وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. دیکھو اور واضح ہو گیا, یا اللہ وہ میرا وارث بننے کے لیے, میرا وہ جو اقربا ہے ان پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں, مجھے ایک ایسا بیٹا دو جو آپ کا منہج کو, دین کو اسی انداز میں زندہ رکھ کے, تازہ رکھ کے, جس طرح میں رکھ رہا ہوں. پھر میری وراثت کی بات, اور کس کی وراثت ہے؟ آل یعقوب. دیکھو کتنا واضح ہو گیا. آل یعقوب کون سے مال دولت وراثت میں چھوڑ کے گیا؟ آل یعقوب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسحاق اسماعیل دو بیٹے ہیں. ومن وراء اسحاق یعقوب, اسحاق سے پوتا آ گیا ہے نا. اب یعقوب سے انبیاء ہے گیا, یوسف علیہ السلام نے اسباط, یعقوب سے ان کے اسباط سارے انبیاء کرام. تو یہ زکریا علیہ السلام یہ کہنا میرا وارث بننے کے لیے اور آل یعقوب کے وارث بننے کے لیے واضح ہو گیا. آل یعقوب کا وارث میراث کیا ہے؟ نبوت, دعوت, منہج, یہ ہے. تو زکریا صاف صاف کہہ رہا, یا اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, میرا وارث بننے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, آل یعقوب کے وارث بننے کے لیے. آل یعقوب کیا چھوڑ کے گیا؟ نبوت, اس کے لیے واضح بالکل ہو گیا نا, دنیا داری نہیں مانگ رہے تھے. یریثنی ویرث من آل یعقوب. اور ساتھ ساتھ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اس کو اس قدر متقی پرہیزگار بننا چاہیے, ورنہ وہ بھی دین کو ضائع کر دے گا. اس لیے کہا وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا, یا اللہ ان کے اندر یہ صفات ڈال دے جو ہمیشہ تیرا رضا کے طالب ہوگا. کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے وہ کام نہیں کرے گا جس سے کرنے سے تم ناراض ہو, اس کو تمہارا راضی بنا دے. وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. دیکھو فوراً کہا یا زکریا, میں کہا نا بلا عطف, اس بس زکریا اتنا کہا میرا اور آل یعقوب کا وارث بننے کے لیے, اور اس کو پرہیزگار متقی بنا جو تمہیں ہمیشہ راضی خوش رکھے, نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. فوراً اللہ نے کہا اے زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ, میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. کس چیز سے؟ بے غلام. غلام کا تشریح میں کر چکا, مجھے یاد ہے. ہر عمر کا کیا نام ہوتا ہے وہ. تو یہاں ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا, غلام کیوں کہا؟ غلام کا تو ایک عمر متعین ہے, یہاں غلام کیوں کہا؟ کیونکہ اس عمر میں اللہ نے اس کو حکمت دی. اللہ کے رسول نے کہا غلام یحییٰ کو اللہ نے حکمت عطا فرمایا 7 سال کی عمر میں. کیا عجیب ہے. نبشرک کا بھی غلام, خوشخبری دے رہے آپ کو کیا؟ ایک غلام اس عمر میں. ہم اپنے اولاد کے نام, عمر کا نام دادا نے رکھا ہو گیا یا تو آپ نے رکھا, ماں نے رکھتے ہیں, دادی نے رکھتے ہیں, شوق سے, خوشی سے. لیکن یہاں کس نے رکھا؟ اس بیٹا کا صرف بیٹا نہیں دیا اللہ نے, نام بھی اللہ نے خود رکھا. کیوں؟ یحییٰ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا. یموت مر جائے گا, یحییٰ زندہ رہے گا. یحییٰ ضد یموت. تو کیا ہمیشہ زندہ رہا؟ مر تو گئے. نام تو بہت سارا انبیاء کے زندہ ہے. ابراہیم کے ہے, موسیٰ کی ہے, شہید. ہاں, جس وقت اللہ نے یہ نام رکھ دیا
اس وقت اہل معرفت جو موجود ہے اس وقت اولیاء اللہ ایک پیشن گوئی کی، بولا یہ کبھی موت نہیں مرے گا، یحییٰ طبعی موت نہیں مرے گا۔ کیسا پتہ چلا؟ اللہ نے یحییٰ کہا، یہ زندہ رہنے والا کہا، یہ شہید ہو کے مرے گا، تو شہید زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو اس کو جو اللہ کے راہ میں شہید، اور اس کو مت کہو مردہ، بل احیاء، یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں نہیں پتہ، تم کو شعور نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں شہید زندہ نہیں ہے، تو مرا بھی شہید ہو کے یحییٰ علیہ السلام۔ اول تو یہی ہے۔ دوسری بات جو زکریا نے کہا ایک لمحہ بھی تمہارے معصیت نہ کرنے والا بیٹا ہو تو یہ زندہ نہیں ہے۔ میں نے اس دن نہیں بتا روح، قرآن کو روح کیوں کہا؟ اس لیے تمہارے اصل زندگی اس قرآن میں، استجیبوا اذا دعاکم للہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب آپ کو پکار رہے زندگی دینے کے لیے آ جاؤ لبیک کہو، یعنی دین کی طرف، قرآن کی طرف۔ تو جو دین پر ہر لمحہ قائم ہے یہ زندہ ہے، زندگی حاصل کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے یحییٰ کہا۔ ٹھیک ہے، اسمہ یحییٰ صرف یہاں تک نہیں ہے، اور مزید تاکید، لم نجعل لہ من قبل، اس سے پہلے ایسا نام نہیں ملے گا۔ جب ایسا نام ہے بھی تو اللہ نے خود رکھا، انسان کے دماغ میں یہ آئے گا نہیں۔ اب سمیع کا دو مطلب ہے، ہم سورہ اسی سورہ مریم میں آگے جا کے پڑھیں گے۔ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، تمہارا رب کی عبادت کرو۔ ایسا سمیع کبھی دیکھا تم نے؟ تو یہاں دو معنی ہے، سمیع نام کو بھی کہتے ہیں، اور سمیع ہم شکل، مثال، تشبیہ، اس کو بھی کہتے ہیں سمیع، یعنی اس طرح کبھی دیکھا، اس طرح شبیہ ہے، ایسا مثال ہے، یہ سمیع۔ نام کے لیے تو ہے، وہاں بھی آیا نا سمیع ہوا مریم، سمیع میں کہا نا، سمیع نام کو بھی کہتے ہیں، یہ معنی بھی اس میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عربی کتنے ویسے ہوتے ہیں، یہاں تو صرف دو معنی مل رہے ہیں، ایک تو سمیع یعنی نام، ایک اس کی ہم شکل، ہم مثال۔ یہ دونوں اللہ کے لیے فٹ ہے۔ اگر کہیں گے اللہ یہ نام کبھی آپ نے کسی کو رکھتے ہیں وہ دیکھا نہیں، دیکھا، فٹ ہو گیا اللہ کے لیے۔ اللہ جیسا دوسرا کوئی اور مثال ہے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور تو یہ دونوں معنی سمیع میں اللہ کے لیے، یحییٰ کے لیے ایسا ہوگا۔ هل تعلم له سمیع کہا، لم نجعل من قبل سمیع، اگر نام لیا ٹھیک ہے، اگر دوسری لیا کہ اس کی ہم شکل نہیں ہے، یہ فٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں گے تخلیق میں، خوبصورتی میں، جوانی میں اس کا ہم شکل نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام کہاں گیا؟ اس سے بہت عظیم ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں دینداری میں، تقوی میں، اخلاق میں، پھر ابو الانبیاء کہاں گیا؟ ابراہیم جس کے بارے میں اللہ نے امت کہا، اس سے اعلیٰ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ یحییٰ کے لیے فٹ نہیں ہوگا کہ ان کا ہم شکل کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کا ہم شکل گزر بھی چکے ہیں اور بھی آئیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تقویٰ کے لحاظ سے ہو یا تخلیقی لحاظ سے ہو، اس میں فٹ نہیں ہوگا۔ ہاں پھر دوسرا میں فٹ ہو سکتا ہے،
یحییٰ اور کوئی نہیں ہے. نام یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے دفعہ نام. کیوں؟ یہ عرب جانتے ہیں کہ یحییٰ کا مطلب زندہ رہنے والا. تو اگر میں اپنے بیٹا کو یحییٰ رکھ دیا، میرے اڑوس پڑوس دوست احباب جاننے والے سب مذاق اڑائیں گے. ارے تیرا بیٹا کبھی مرے گا نہیں، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک زندہ رہتے ہیں. شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس لیے کون ہے وہ پاگل جو اپنے بیٹا کو ہمیشہ زندہ رہنے والا نام دے گا؟ یحییٰ کہیں گے. اس لیے نام نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل تعلم له سمیہ. یحییٰ کا نام اور کسی سے سنا تم نے؟ ہاں یہ معنی معقول ہے، ہم شکل معقول نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد زکریا نے کہا ربی انا یکون لی غلام. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے تم تو خود مانگ رہے تھے، سب وضاحت بھی کر رہے تھے، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی عائب ہے، وہ ہے. جب اللہ نے خوشخبری دیا پھر کیوں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی خوشی کی حد نہیں. ٹھیک ہے، ایک عجیب خوشخبری جب آپ کے سامنے آ جاتے ہم یہاں مدہوش ہو جاتے ہیں، عقل کام نہیں کرتا. مثلا میرا بیٹا تو مر گیا تھا، ڈاکٹروں نے سب نے تصدیق کر دیا کہ مر گیا، زندہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں کہہ رہا؟ خوشی کی وجہ سے. میرا بیٹا، میرا پیارا لفظ جگر مر گیا، بہت پریشان ہو. اچانک آ گئے آپ کا بیٹا زندہ ہو گیا، کیسا لگے گا؟ حیرت کی بات ہے نا، حیرت بھی، خوشی کی انتہا بھی. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو جب زکریا نے کہا میرے غلام بچہ کیسا ہو سکتا ہے، یعنی اس کی خوشی کی حد انتہا کر دیا. کیا کہہ رہا اس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، انا یکون لی غلام، اور ساتھ ساتھ اسباب بھی بتا رہے ہیں. امرأۃ عاقر، میری بیوی بھی دانت ہے، عاقر ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں خود اس عمر میں ہوں. عتو کہاں سے لیا؟ ظالم، جابر، طاقت، یہ عتو. ٹھیک ہے، یعنی وہ طاقت کے لفظ استعمال کر رہا ہے. میں بڑھاپا کے اس حد میں ہوں جو ایک طاقتور بڑھاپا، اس کے آگے اور نہیں ہے. عتیہ ترجمہ میں عتیہ کیا لکھا؟ اخیر ہو گئی، انتہا ہو گیا. نہیں، عتیہ تو وہاں سے طغا، تجبر. ٹھیک، عاتی، ظالم، طاقت، ان سب معنی میں عتیہ آتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے میں بڑھاپا کے اس حد میں ہے جس کا آخری اعلیٰ درجہ ہے. لقد بلغت من الکبر عتیہ. ہاں، جب اس نے سوال کیا اللہ سے یہ کیسا ہو سکتا ہے، ربی، اللہ سے سوال کر رہا انا یکون لی غلام، تو اللہ نے کیا دیا جواب؟ ایسا کذالک، جس طرح تم دیکھ رہے ہو ایسا ہی ہو. قال کذالک قال ربک هو علی ہین. پہلے کہا ایسا ہے جس طرح تم دیکھ رہے ہو، بس دے دیا، تم کو مل گیا، شکر کرو، ایسا ہی دیا. پھر کہا تیرا رب هو علی ہین، یہ میرے لیے بہت آسان ہے. اور ایک آیات میں پڑھتے وہ اہون علی، تم کو دوبارہ زندہ کرنا اہون علی. ہین اور اہون ایک سے بڑھ کر، یہ اللہ کے لیے ہین اہون کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا عقل کی بات برابر بات کر رہا ہے. رب العالمین کے لیے کوئی ہین اور اہون نہیں ہے، سب برابر ہے. وقد خلقتک من قبل، کیا اس سے پہلے میں تمہیں تخلیق نہیں دیا جبکہ تیرا وجود بھی نہیں تھا.
تمہارا نام نشان بھی نہیں تھا، نہ تمہارا باپ کا نشان تھا، آدم کا نام بھی نہیں تھا. جی میں تمہیں تخلیق نہیں دیا، ابھی تو کم از کم زکریا کو دے رہا ہوں، لیکن تم تو نام نشان بھی نہیں تھا. جب وہاں سے عدم سے وجود میں لا سکتا ہوں تو یہاں وجود سے وجود دینا کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ تم تو ہے موجود ہے، تم موجود سے ایک اور موجود دے رہا ہوں، تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تم کچھ نہیں تھا، تمہارا نام نشان نہیں تھا، ذکر نہیں تھا، اب یہاں یقین ہو گیا. پھر کیا کہا؟ اچھا یہ بات ہے تو مجھے ایک نشانی تو دے دو. دیکھو ان سب باتوں سے اس کا خوشی کی انتہا واضح ہو رہا ہے. کیوں نشانی مانگ رہا ہے؟ آج کل الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ایکسرا کرتے ہیں، پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں، واضح ہو جاتا ہے. یہاں تک بتاتے کہ لڑکی ہی یا لڑکا. اب وہ مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بڈھا ہو گیا، بیگم خوش ہو، تیری بہو حمل سے ہے، خوشخبری دے رہا. سسر ساس کو خوشخبری دے رہا، خوش ہو تیری بہو کا یہ پوزیشن ہے. اب زکریا جب اس قدر خوش ہے تو اس کا دل نہیں چاہ رہا اس کو بھی کچھ علامت ظاہر ہو. نہیں، یہ اس کا ایکسپلینیشن یہ ہوگی کہ ان کو ماہواری نہیں ہوتی ہے، خاتون کو، لہٰذا ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ پریگننٹ کب ہوئی. یہ بات نہیں ہے، میرے مطلب ٹھیک ہے. چلو اس کی ماہواری نہیں ہے اس لیے کیسا پتہ چلے گا؟ کہ وہ pregnant تو ہے کہ نہیں. جب اللہ سے مانگ رہا ہے جب ٹھیک ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس وقت کو میرے لیے نون کر دیں. چلو آپ کے بات میں وزن ہے، میں نے جو کہا اس کا خلاف نہیں ہے. میں نے کہا مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ ماہواری نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، ایکسرا نہیں ہے، مجھے کیسا پتہ؟ میں خوش ہوں اور خوشی میں مزید خوشی دینے کے لیے مجھے ایک نشانی دے دے نا. وہ نشانی دیکھ کے مجھے پتہ چلے گا کہ یحییٰ آنے والے ہیں. نام بتا دیا نا. مجھے ایک ایسی نشانی دو، اس نشانی کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو کہ میرا بیٹا پیٹ میں ہے. تو اس سے واضح ہو رہا کتنا بےتاب ہے، اس قدر خوش ہے وہ زکریا علیہ السلام. کیا کہا؟ رب اجعلنی آیہ. اچھا چلو یہ بھی دیں گے آپ کو، کیوں پریشان ہو رہا؟ نشانی مانگ رہا، لے لو نشانی. کیا دیا؟ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. مسلسل 3 رات آپ کسی سے بات نہیں کرو، نہیں کہا، نہیں کر سکو گے. سویہ کا مطلب کچھ بیماری نہیں ہے، کچھ عیب نہیں ہے، کچھ نقص نہیں ہے، یا گنگا نہیں ہو، سب کچھ سلامت ہے، لیکن تم بات نہیں کر سکتے. 16 عمران لیالی نہیں کہا. رب اجعل قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. وہاں دن کہا، یہاں رات کہا. ایک ہی بات ہے، 3 رات ملنے کے لیے 3 دن بھی گزرنا ہے. تو وہاں دن کی بات، یہاں رات کی بات. اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ. کچھ خرابی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مذاق نہیں اڑا سکیں گے، ارے تو گنگا ہو گیا، نہیں، سب کچھ سالم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. وہاں جب بیٹا دے رہا تھا بغیر اسباب دے رہا ہے، اور یہاں بات کرنے کی سارے صلاحیت اسباب موجود ہے لیکن بات نہیں کر رہا. نظر آ گیا قدرت الہی. اسباب کے محتاج نہیں کہا نا، سارا اسباب تو موجود ہے. تم زبان بھی ہے، نوک کی صلاحیت ہے، سب کچھ ہے. بلکہ جب اللہ کا نام لیتے تھے، جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کچھ صاف پڑھتے تھے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب کسی سے بات کرنے جاتے تو بات نہیں کر سکتے. کیا قدرت ہے میرا رب جل وعلا. اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ. بس اتنا کہنا تھا
اب خوشی سے کیا کیا اس نے، اچل کے باہر قوم پر آ گیا، قوم کے سامنے آ گیا. فخرج علی قومی من المحراب. فخرج کیا دلیل، یعنی اللہ نے بس یہ کہا تمہاری یہ نشانی ہے. جب نشانی آ گیا، بات نہیں کر پا رہے ہیں، اسی وقت نکل کے قوم کے سامنے آ گیا. فأوحى من المحراب. محراب کیا ہے؟ نہیں، محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انبیاء اور صالحین اپنے عبادت کے لیے ایک مخصوص کرتے ہیں، اس کو محراب کہتے ہیں. آج ہمارے مساجد جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی محراب کہتے ہیں. جہاں خطبہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ممبر. جہاں خطبہ دیتے ہیں وہ ہے ممبر، جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہ محراب. یہ ہم داؤد علیہ السلام کی بارے میں بھی پڑھا تھا. اذ تصور المحراب اذ دخلوا علی داؤد ففزع منه. یہ انبیاء کرام کے ایک مخصوص جگہ ہوتے ہیں عبادت کے لیے. تو یہاں زکریا علیہ السلام محراب میں موجود تھے جب اللہ سے نشانی مانگ رہے تھے. جب نشانی مل گیا فوراً محراب سے نکل کے آ گیا قوم کے پاس اور وحی کی ذریعے بتایا. کیوں وحی؟ کیا زکریا علیہ السلام قوم کو وحی دیں گے؟ وحی کی مطلب ہے، وحی کی مطلب ہے کچھ پیغام دینا خفیہ. یہ وحی کا لغوی معنی ہے. تو یہاں زکریا علیہ السلام زبان سے کچھ بول نہیں سکتے ہیں تو کیسا ہے؟ اشارہ سے دیا، اس لیے اللہ نے وحی کہا. فأوحى إليه یعنی اشارہ کر دیا ان لوگوں قوم کو. کیا؟ ان سبحوا بکرة وعشیہ. اللہ کی تسبیح پڑھو تم لوگ صبح اور شام. یعنی صبح آغاز ہوتے ہیں تسبیح سے اور دن ختم ہوتے ہیں تسبیح سے. صبح اور شام دونوں ملا لیا زکریا علیہ السلام. حالانکہ اللہ نے اس کو زکریا کا حکم نہیں دیا تو اپنے قوم کو جا کے میرے تسبیح پڑھنے کے لیے کہو نہیں کہا. وہ اپنے طرف سے کر رہے ہیں خوشی کے اظہار میں. نشانی بھی یہاں اس کا اظہار شروع ہو گیا. ہاں جو نشانی اللہ نے کہا کہ تم بات نہیں کر سکو گے اس کا ضرور یہاں شروع ہو گیا. بالکل شروع ہو گیا، جبھی تو نکل گیا اسی لمحہ. فخر جا کوئی عطف نہیں. ٹھیک ہے، تو کہا تم بات نہیں کر سکو گے. ممکن ہے بیوی سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی، نہیں کرتے کچھ بات. دوڑ لگایا قوم کے سامنے اور ان کو اشارہ کر دیا ادھر آ ادھر آ، اور تسبیح پڑھنے کے حکم دے دیے اشارہ کے. ان سبحوا بکرة وعشیہ. پھر یہاں تک جب ہو گیا یحییٰ، دیکھو یہاں سے جب قوم سے مخاطب ہو کے تسبیح پڑھنے کے حکم دیا، وہاں سے لے کے یحییٰ 7 سال ہونے تک درمیان میں کیا ہوا کچھ نہیں بتایا ہمیں اللہ. تو اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے عام بچوں سے بالکل مختلف ہے. ان کے ہم عمر دوست بچے آگے کہتے چلو یحییٰ کھیلتے ہیں. کہتے مجھے اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. جواب میں کہتے ہیں یا تم لوگ کھیلو، مجھے اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. جیسا زکریا مانگ رہے تھے ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. قوہ کتاب کیا قوت؟ ترجمہ کیا کیا؟ تھام لو، تھام لو، تھام لو نہیں مضبوطی بھی. اس کتاب کے سارے احکامات کو ایک ایک حکم پر عمل کرو. ادخلوا فی السلم کافہ. تم لوگ اسلام میں مکمل داخل ہو. ہم تو ہے مسلمان، کیوں کہہ رہے مکمل؟ یعنی ہر حکم پر عمل کرو اسلام کی. یہاں بھی یہ مقصد ہے خذ الکتاب بقوہ، طاقت کے ساتھ تام لو، ہر حکم پر عمل کرو. ایسا نہیں ایک حکم مانو گے دوسرا نہیں مانو گے، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرو گے اور کس حصے کو چھوڑ دو گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. اس طرح کرنے والے کے لیے میں نے دنیا میں رسوائی رکھ دی، آخرت میں بھی عذاب رکھ دیا.
تو اللہ کا حکم کو مذاق نہیں سمجھو، جو آپ کی سمجھ میں آ گیا آپ کا مزہ ہے آسان ہے وہ لے لیا عمل کر لو، جو ذرا سخت چھوڑ دیا اللہ کو پسند نہیں، میں جو حکم دے رہا سب پر عمل کرو۔ تو یہاں مطلب خذ الکتاب بقوہ، مکمل عمل کرو طاقت کے ذریعے۔ وہ آتینا حکم صبیہ، صبی میں نے بتا دیا کس عمر میں صبی کہتے ہیں۔ صبی آپ نے بتایا دودھ پینے والے، نہیں، دودھ پینے والے کو رضیع کہا تھا، اس کے بعد طفل کہا، صبی تقریباً 6-7 سال کی بات، آپ لکھا ہوگا دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں صبی تقریباً 7 سال کی عمر ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، تو پھر 9 سال تک جیسے غلام بن جاتے ہیں وہ چلو یہاں تک ہم چھوڑ دیتے۔ خود الکتاب وہ آتینا حکم صبیہ، تو اس آیات میں اللہ کے رسول نے کہا وہ یحییٰ 7 سال کی عمر میں اللہ نے اس کو کیا دیا؟ الحکم، کتاب، حکمت، علم، سمجھداری، سب کچھ اس عمر میں دیا۔ جزاکم اللہ خیر، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔